اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائد المساکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار مساکین کے پیشوا درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینوں ہی کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھانا۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر امیروں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا اے عائشہ مسکین کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا
اور نہ ہی ان سے نفرت کرنا، بلکہ ہمیشہ ان سے محبت کرنا اور انہیں اپنے نزدیک رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ناظرین کرام، یہ وہ تاریخ ہے۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہونے لگے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مہربانی کریں، جناب محمد بن حنفیہ نے اور فرزدق نے اور دیگر لوگوں نے بھی، راستے میں ابن زبیر نے بھی، انہوں نے کہا کہ آپ مکہ میں ہی ٹھہرے رہیے، آپ نہ جائیے کوفہ کی طرف۔ امام علی مقام نے وہاں پہ فرمایا کہ میرے بھائیوں، میں ڈرتا ہوں کہ یزید کہیں مخفی طور پر حرم الہی میں میرا قتل نہ کرا دے اور میرے قتل سے خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ اور فرماتے تھے کہ خانہ خدا سے ایک بالش دور بھی اگر میں قتل ہو جاؤں اور مکہ کی حرمت میری وجہ سے پامال نہ ہو تو یہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام علی مقام آپ سفر کی دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے، صحراؤں سے ہوتے ہوئے، یہ قافلہ جو تھا یہ زبردستی کربلا تک پہنچا دیا گیا۔ آپ جانا چاہتے تھے، کوفیوں نے آپ کو بے شمار خط لکھے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم یزید کے نامزد کردہ لوگ، گورنر جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم عیدین نہیں پڑھتے، ہمارا کوئی امام نہیں، اور آپ ضرور تشریف لائے۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن پھر ہم اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ آپ کو ہم نے بلایا اور آپ نہیں آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ آپ چلے گئے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے جو آج میرے اسکالر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ راستے میں حر آپ کو ملتا ہے اور وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں کہ ابھی قافلہ یزید میں ہوں۔ پھر وہی حر جو تھا اس نے راستہ بھی روکا اور زبردستی امام پاک کو جا کے ایک جگہ گھیر کے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور امام علی مقام کو راستے میں جب اس نے حر نے اور اس کے ساتھیوں نے روکنا چاہا تو آپ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا، جناب زہیر نے، کہ جناب ابھی ہم ان سے جنگ کریں، یہ تھوڑے سے ہیں، بجائے اس کے کہ پھر یہ فوج کو بلا لیں، تو کیوں نہ ہم ان کو راستے میں ابھی یہاں پہ ختم کر دیں۔ امام علی مقام نے کہا میں جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جنگ کے لیے جاتے تو کبھی عورتیں اور بچے معصوم جو ہیں ان کو کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ اور امام علی مقام اگر مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر کھڑے ہو کے عالم اسلام کے لوگوں کو آواز دیتے تو اہل بیت اطہار کے محبین جو تھے وہ کوئی تعداد میں کم نہیں تھے۔ یزید سے محبت کرنے والے کوئی لوگ نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، چند بد نصیب ہوتے ہیں۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، ناظرین کرام مجھے افسوس بھی ہے اور میرا خون کھول رہا تھا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ رات میں نے کس کرب میں گزاری۔ سحری تک، تہجد کے وقت تک میری عجیب حالت میں کروٹیں بدلتا رہا کہ ان لوگوں میں نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے۔ ایک بہت لمبی ریش والے مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، یزید متبع سنت تھا، نماز پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ کر دیتا تھا، اور وہ اسلام کے بڑے جو قوانین تھے اور اسلامی جو شاعر تھے ان کے بڑا پابند تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام علی مقام اس کے دور میں شہید ہوئے، لیکن یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہیں کسی حکمران کو، موجودہ کوئی ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے ان شہداء کے حوالے سے کسی حکمران کو، تو آپ ویسے ڈائریکٹ یہ بات کر دیں۔ امام علی مقام کا نام لے کے اس طرح کی غلیظ بات کرنا، تو میں نے تو یہی سوچا۔ پھر میں نے سحری کے وقت دعا کی، یا اللہ کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے روز جس کو محبت ہوگی، المرء مع من حبا، جس سے انسان کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ جو لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید جیسا کرے، اور ہمیں تو امام عالی مقام کے غلاموں میں اللہ کریم اٹھائے، قیامت کے روز بھی اور اس جہان سے بھی جب اٹھے تو ہمارا نام امام عالی مقام کے غلاموں میں ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دل جو ہے یہ زخمی کرنے کی بات ہوتی ہے، اور محرم کے دنوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جو شرم آنی چاہیے انسان کو۔ کوئی کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ آسمان ایک ہی دفعہ رویا ہے، خون آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ خیر، امام عالی مقام کربلائے معلیٰ میں پہنچ گئے اور ان کو پانی کے نزدیک کہا اس نے حور نے کہ آپ قریب نہیں جا سکتے، مجھے اوپر سے حکم ہے کہ میں آپ کو پانی سے دور ٹھہراؤں۔ پانی سے دور ٹھہر گئے۔ ناظرین کرام، پھر آپ نے پوچھا، دریافت فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ نینوا ہے۔ پھر پوچھا کوئی اور؟ انہوں نے کہا جس کا نام کربلا ہے۔ تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہا میرے بابا جان بھی یہاں سے گزرے تھے تو وہ بہت روئے تھے، یہ وہی سرزمین لگتی ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں کی خاک پاک کو اٹھایا، اس کو سونگا، اور ام کلثوم آپ کی ہمشیرہ بیان کرتی ہیں کہ وہ امام عالی مقام اتنا روئے، آپ کی ہمشیرہ صاحبہ روئیں۔ اور پھر امام عالی مقام وہ وقت آیا ایک دن جب آپ خیمے آپ نے نصب کر دیے اور آپ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی زبان سے کچھ اشعار نکلے جس کو سن کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ایسی بہادر خاتون، تاریخ نے ان سے بہادر خاتون نہ آج تک دیکھی نہ قیامت تک دیکھے گی، اتنی عظیم خاتون۔ کربلا کے ایک باپ کا نام اگر امام حسین ہے تو اس کے دوسرے باپ کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ سن کے، امام عالی مقام نے ان کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور وہ ہوش میں آئیں۔ ناظرین کرام، یہ دو تاریخ جو ہے یہیں سے کربلا کا جو سانحہ ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ امام عالی مقام پہنچ گئے ہیں، پھر آگے کیا ہوا، راستے میں کن کن تکالیف سے، اور اسوہ حسینی کیا تھا کہ حر کا قافلہ بھوکا پیاسا ہوا وہاں پہ پہنچتا ہے تو امام عالی مقام فرماتے ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ ساتھی کہتے ہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارا راستہ روکنے کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ بھی ہو، پانی نہ پلانا، کسی کو پانی سے دور رکھنا، یہ یزید کی سنت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ حکمران جو لوگوں کو صاف پانی مہیا نہیں کرتے تھے وہ یزید کی سنت پہ عمل کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اربوں روپیہ زمین کے نیچے ڈال دیں لوگوں کو پانی کے لیے، یہ بھی یزید کی سنت ہے۔ اور امام عالی مقام کی سنت یہ ہے کہ پانی پلانا، چاہے وہ دشمن ہو اس کو بھی پانی پلانا، اور نہ صرف اس کو پانی پلایا حر کے ساتھیوں کو بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اور ان کے گھوڑوں کے سموں پہ جو گرم ہو چکے تھے ان پہ بھی پانی ڈلوایا گیا۔ یہ تھا اسوہ حسینی۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ امام پاک کی کربلا آمد کے موقع کیا واقعات ہوئے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، روحانی شخصیت ہے اور کالم نگار ہیں پیر قمر شکور احمد صاحب۔ آپ جانتے ہیں میرے پروگرام میں آتے رہتے ہیں پیر صاحب۔ ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، نوجوان سکالر ہیں اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور بڑی ان کی خوبصورت کتاب ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے۔ تیسرے میرے مہمان ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی، انہوں نے بھی بڑی مارکۃ الآراء ایک دو کتابیں لکھی ہیں، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے حوالے سے اور وات الوجود پہ ان کی بڑی لاجواب ضخیم کتاب ہے۔ آج یہ بھی میرے مہمان ہیں۔ اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل عبدالشکور شیرازی سے منقبت بارگاہ امام پاک اور اہل بیت اطہار کی شان میں ہم سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں پیر قمر شکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، کربلائے معلیٰ امام عالی مقام کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ یہ امت مسلمہ کی جو مقصد حیات جو ہے، منشور اور مقصد حیات جو ہے وہ قدرت کاملہ بیان فرما رہی ہے۔ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مبارک دور سے پہلا جو ادوار ہے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا دور، اس میں یہ چیز ہمیں درجہ کمال پر نظر آتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کوئی بات جہاں کہیں بات بتقاضۂ بشری ہوتی بھی تھی وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے، اور اس بات کی بڑے بزرگ خلفائے راشدین برا نہیں منایا کرتے تھے۔ یہی چیز جو ہے جب آگے بڑھی اور دور آتا ہے یزید کا،
تو اس دور میں نامرضیات الہیہ جو ہیں اس کی طرف سریعام پہ جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی عظمت کے تقاضوں کو، شان کے تقاضوں کو، فرمودات کو اور حضور علیہ السلام کی رسالت اور اس کے احکامات کو جو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. اب ہر ہستی کا اپنا ایک مقام ہے. حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں کے کانوں میں اذان توحید و رسالت کی گواہی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آواز کے ساتھ پہنچائی تھی. اب جتنا اور گھٹی گھٹی جی بے شک گھٹی لعاب دہن جی ہے. اب جتنی وہ لعاب دہن کی جو تاثیر ہے جو وہ کام کر رہی ہے، اور مؤذن اذان کہے، صلحاء اتقیاء صحابہ اذان کہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے. جب حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان اور اقامت کہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے جس سے کسی دوسرے کا جو ہے وہ شرف مل نہیں سکتا. ساری کائنات سنتی ہے، ساری کائنات حاملان عرش بھی سنتے ہیں، حاملان عرش بھی سنتے ہیں بے شک. اور اس سے جو دل اور دماغ کو جو توحید و رسالت کی گواہی پر پختہ یقین حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری اذان سے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزاج کی تعمیر میں اور ان کی شخصیت و کردار کی تعمیر میں یہ بنیادی عناصر تھے کہ آپ حدود الہیہ کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. جی پیر صاحب، علامہ صاحب، حدود الہیہ پامال ہو رہی تھی اور امام علی پاک یہ برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اچھا جانا کہاں چاہتے تھے؟ مکہ سے نکل کے کہاں ان کا منزل مقصود روحانی طور پہ، تکوینی طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی کربلا تھی، وہ کہاں جا رہے تھے تاریخی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سفر تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا. ٹھیک. اور اس کے اندر دیکھیے کہ جو ابھی پیر صاحب نے آیہ کریمہ پڑھی تو یہ تو عمومی طور پر تمام صحابہ اکرام کے لیے تھی، لیکن آگے مینشن بھی کر دی ایک جگہ پر کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. یعنی ایک دور کے اندر تمام لوگ یہ فریضہ شاید ادا نہ کر سکیں، تو فرمایا تم میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم عمل مبارک دیکھتے ہیں تو یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ایک خیر کی طرف بلانے والا ہوتا ہے اور ایک بلایا جاتا ہے. تو بلانے والا بلائے جانے والے سے افضل ہوتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام خاموش رہیں اور لوگ امام کو خیر کی طرف بلائیں اور آپ جو ہے وہ اپنا منصب چھوڑ دیں. تو لہٰذا آپ کی جو روحانی طور پر منزل تھی وہ یہی تھی کہ اگر جسم کے ساتھ کوئی ایسا پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے جو ناقابل علاج ہو تو اس کو پھر کاٹ کے باقی جسم کو محفوظ کیا جاتا ہے. یزید ایک ایسا اس وقت ملت اسلامیہ کے نام پہ ایک بہت بڑا داغ بن رہا تھا کہ جو شخص ابھی اقتدار میں نہیں تھا اور مدینہ منورہ میں آ کر یہاں پر شراب پینے سے باز نہیں آ رہا تھا، مدینہ منورہ کی حدود ہوں اور پھر حج کر کے آیا ہو، جو آپ نے انٹرو میں بتایا کہ کسی نے کہا کہ وہ حجی تھا، تو اس کے حج کی یہ کیفیت تھی کہ جو مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں آ کر صحابہ اکرام جیت کے سامنے شراب پیے اور پھر وہ شراب پینے کی دعوت الٹا امام علی مقام امام حسین کو بھی دے اور ناز کرے اس پہ، اور ناز کرے یہ بہت اچھا شرط ہے. شراب کی شان میں مدینہ منورہ میں تو حضور کی شان، لیکن یہ شراب کی شان میں شعر پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کی مذمت تھی، لیکن اس کے باوجود اگر امام پاک نے اس کو تب چھپایا تھا تو ایک راز من سترہ مومنن سمجھ کر اس کو چھپا دیا کہ میں کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا. لیکن جب یہ ظاہر ہوا کہ یہی اقتدار میں بھی آ گیا ہے اور اب جو پہلے چھپ کے کرتا تھا اب ظاہر ہو کے کر رہا ہے، تو اب اگر امام حسین خاموش رہتے تو اس وقت یقینی طور پر آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آتا. اور یہی بات میں نہیں کہتا، امام پاک نے خود فرمائی تھی. آپ سے جب آپ کے ایک محب نے یہ بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں کوفہ کی طرف؟ آپ حالانکہ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کے والد سے انہوں نے بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی سے بے وفائی کی ہے، تو اب آپ ان سے خیر کی کیسی توقع کرتے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے پاس بروز معاشر کوئی حجت نہ رہے
اللہ، ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے، ان کی حجت ختم کرنے کے لیے جانے لگا ہوں۔ اب ظاہری منزل تو کربلا ہے، لیکن اس کے اندر تو یہ فیصلے پہلے ہو چکے، آپ نے فرمایا تھا تو وہ تھوڑی سی تفصیلاً عرض کر دوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن پاک علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اسی کربلا سے گزرے، تو یہاں پہ آپ نے دوپہر کا قیلولہ فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، اشکبار تھے، تو انہوں نے دونوں شہزادوں نے عرض کی ابا جان یہ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ یہ کربلا ہے، اس کے اندر دریا کا ایک خون بہ رہا ہے اور میرا حسین اس میں گر پڑا ہے اور وہ اس خون سے نکل نہیں پا رہا اور لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے، اور یہ منظر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ صحرا جہاں پانی نہیں آ سکتا وہاں خون کا دریا کیسے آئے گا۔ یہ چیز نے مجھے رونے پہ مجبور کیا ہے۔ تو اب یہ منزلوں کا تعین نہ صرف ہو چکا بلکہ اس کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اور پھر اگر یہ بات کہہ دوں، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکالمہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر سے عین حرم شریف میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے مکالمہ ہوا تھا، جو انہوں نے روکا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے یہ بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مکالمہ بھی۔ جی پروفیسر یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہنچ گئے 2 محرم کو، کیا کیا پھر جا کے وہاں؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام جس جذبے اور جوش کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے پیش نظر چند چیزیں ہیں۔ جی، ایک تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی جو عملی تصویر ہے اس میں جو قوت نافذہ کا اور قوت اقتدار میں باصلاحیت بندے کا ہونا ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اس آیت کی تعبیر و تفہیم رہ جائے گی اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا۔ ٹھیک، دوسرا ان کی شروع سے لے کر جوانی تک اور بعد تک جو ان کی وہ کیا ہے مبارکہ ہے کہ مانتے ہیں ان کے اہل کے ان تعد الامانات الی اہلہا، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، اس کی نفی ہو رہی تھی۔ دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ بات محسوس ہو گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات کا ظہور بھی میرے جسد سے فعلاً ہوگا، اور اس پر ہمارے مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء ہونا، امام الانبیاء ہونا اور افضل الانبیاء ہونا بالفعل، اس کے لیے آپ کا ان انبیاء کے لیے جو شہید بھی ہوئے ان کی امامت ثابت نہ ہو سکتی اگر آپ کے اس مرحلے سے نہ گزارا جاتا۔ اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک بھی اسی خاک میں اور اسی مرحلے سے گزارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نیابتاً حضرت امام حسین کے جسم کو چنا اور اس پر وہ سارے مراحل جو بعد میں واقعہ کربلا میں نظر آتے ہیں وہ سارے طے کرائے گئے۔ وہ پس منظر میں حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سری شہادت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کشف المعجوم میں کوٹ کے جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا ہر فعل حق تھا، ان کا ہر قدم درست تھا اور بربنائے بصیرت تھا، جن کا خیال یہ کہ یہاں کچھ الجھاؤ ہے اور یہاں کچھ منظر سے غائب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح موقع پر رہے ہیں، لیکن وہ ایسے مختلف رستوں سے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو اور یہ جو اعزاز خاص مجھے ملنا ہے وہ ملے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس پورے سفر میں یہ ایک مخفی پلاننگ سی لگتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد جب آپ وہاں آئے تو جس جرت کا اور جس بصیرت کا آپ نے وہاں مظاہرہ کیا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ گھبرائے بھی نہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، حالانکہ آپ پر پانی بھی بند کیا جا رہا ہے، خیمے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر یہ مسئلہ مصالحت کی بنیاد پر اور اصولوں کی بنیاد پر اگر کہیں طے ہو جائے، مجھے واپس جانے دیا جائے، یا اگر مجھے یہ لگ جائے کہ یزید کے اثرات کم ہو جائیں گے اور اس کے یہ اثرات نہیں پھیلیں گے اور مجھے امال آ کر اس طرح کی تسلی کرا دیں، تو میں پھر اسے ودرا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن چونکہ ہور کی طرف سے اور عمر بن سعد کی طرف سے یہ مسلسل جو مطالبات تھے وہ یہی تھے کہ آخر کار آپ کو اس سخت مرحلے سے گزرنا ہے، تو آپ نے انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ ان تمام مراحل کو عبور کیا۔ یہ سب
امام علی مقام کے سامنے جب کربلا میں پہنچ گئے اور وہ پوچھ لیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کربلا ہے، تو آپ نے کہا یہ تو بڑی پریشانی کی جگہ ہے، اس وقت آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ خواب بھی ہے جس پہ آپ بہت زیادہ روئے تھے، اور یہ کربلا کی زمین جو ہے اس کے اندر خون حسین نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو ہیں وہ آنسو بھی اس میں ہیں، اس میں جو ان کی جو چشمان مبارک سے غم کے آنسو بہے وہ بھی اس نے اس خاک پاک کے اندر ہیں اب، اور ہمارے لیے تو اب وہ خاک پاک بن گئی نا امام علی مقام کے خون کی وجہ سے، اگر نہ ہوتی تو خاک سب سے بری جگہ ہمارے لیے کربلا ہوتی، لیکن امام علی مقام کے وجود مقدسہ کی وجہ سے ہماری محترم ہوگی۔ پیش گوئیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، سیدہ ام سلمہ والی وہ جو حدیث ہے وہ سامنے۔ ان حالات میں انسان تو ایک دفعہ کانپ جاتا ہے جب اس کو پتہ چلے کہ شہادت بھی یہاں پہ ہونی ہے، گھوڑے بھی دوڑائے جانے ہیں، ننھے معصوموں کے حلقوم میں تیر اور نیزے بھی لگنے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے خیمے، یہ ساری منظر ان کو علم ہے، اس کے باوجود کھڑے رہنا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جی ایک بات بہت خوبصورت جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا میں اسے تھوڑا واضح کر دوں جی ارشاد۔ کہ پہلے وہ صرف کربلا تھی، خون شہداء بہنے کے بعد وہ کربلا معلی ہو گئی ہے، اور اس کی عظمت جو ہے وہ سبحان اللہ، اتنی بلند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جگہ مصیبت کے اعتبار سے شروع سے ہی معروف چلی آ رہی تھی، اور کتب میں اس کا ذکر ہے۔ سید ابو الاسناد قادری علیہ رحمۃ اللہ کے غم میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلتی ہوئی آئی ہے اور سرزمین کربلا پہ جب پہنچی تو اس نے ٹھوکر کھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ سارے راستے میں تیرے امر سے یہ چل رہی ہے اور تیرے امر سے یہ رک رہی ہے، سمت بھی تیری ذات متعین کر رہی ہے کہ کدھر جانا ہے، یہاں ٹھوکر کھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے انہیں ارشاد ہوا کہ یہ جگہ مصائب اور رنج و آلام کی جگہ ہے، اور یہاں میرے سب سے پیارے اس وقت کے جو لوگ ہوں گے، ہستیاں ہوں گی، ان کا خون جو ہے وہ یہاں گرے گا، یہ رنج و مصائب کی سرزمین ہے۔ اب ایسے حالات میں جب آپ نے یہ بات مکمل کرنی اور اس کے ساتھ ایک جواب بھی، وہ جو جس مولوی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا اس نے کہا جی یزید جو ہیں وہ فرزند صحابی ہیں، صحابی کے فرزند ہیں ایک کے، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تو فرزند تھا، تو جس کے اعمال اس جیسے نہ ہوں وہ تو نبی کے فرزند کو کوئی لفٹ نہیں ہوئی، تو یہ صحابی کا بیٹا ہونے سے اور اس طرح کا عمل کبھی پوری تاریخ میں تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ کبھی فیل کوئی نہیں۔ مسجد نبی میں جو کچھ اس نے کیا، واقعہ حرہ میں جو کچھ کیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی اور کعبہ کو اتار دی چادر، اور یہ جو تھا کعبہ کا دروازہ اس کو لے گئے، حجر اسود کو لے گئے، مطلب ڈاکو تھا، چور تھا، بدماش تھا، لفنگا دنیا بھر کا، اور اس سے زیادہ کبھی آدمی کون ہوگا؟ لیکن مجھے لینے ہیں اپنے کالر حضرات سے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون سا؟ آپ ٹی وی بند کریں، آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ جمیل صاحب جلدی کریں، میرے پاس اور کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سوال فرمائیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں جی کہ میں آپ کا پروگرام ہر روز سنتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے کہ ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں۔ آمین۔ میں نے سوال کیا تھا جی، حضرت امام علیہ السلام کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا اور کتنے عرصے میں کتنی ٹائم میں وہاں پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب؟ شاہد ہاں، جناب دیکھیں میں نے کیسے پہچانا شاہد بھائی آپ کو۔ جی جی، یہ عرض کرنا تھا جناب علی کہ امام علی مقام اور جدید پلید کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے، آج کل کی قوم کو نہیں معلوم فاسق و فاجر کے معنی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی فرمائیں، کون صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غازی صاحب قبلہ خیریت سے ہیں؟ جی جی شاہ صاحب، میں نے پہچان لیا آپ کو، فرمائیں، سوال فرمائیں شاہ صاحب۔ غازی صاحب قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ السلام جب پڑھا جاتا ہے، ہمارے صلاۃ السلام پڑھنے والے شعر پڑھتے ہیں کہ امام حسین کو
کوفے میں دھوکے سے بلایا گیا. تو امام حسین کی تو مٹی بھی جانتی تھی کربلا کی کہ امام حسین یا شہید ہونا. امام حسین کو بھی پتا تھا اور آقا علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہے. تو یہ کیا یہ شعر دھوکے درست سے ہے؟ کوفے بلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام، آؤں گا تو پھر ہم اپنے کالر کے جوابات اسکالر سے لیں گے. ہمارے ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر نصیر گولڑوی نے کہا تھا کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. بے شک. جی پیر صاحب، سوال کا جواب بھی میں عرض کرتا ہوں. جو بات آپ پہلے تو آپ کا سوال میرے ذمہ ہے جی، اس کے بعد پھر سامعین کا. جی ٹھیک. جو بات یزید کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمائی، کل کلپ جو دیکھا، اس کے بارے میں جو ہمارے ڈاکٹر عبداللہ دانش صاحب انہوں نے جو شرح اربعین امام حسین علیہ السلام امریکہ سے، وہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ کتاب ہر صاحب علم انسان پڑھے، جو جتنا عمدگی کے ساتھ انہوں نے بڑا کمال. شرح اربعین ایسی زبردست کتاب ہے اور وہ بیسیکلی اہل حدیث مسلک سے ہیں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس بات کی بہت خوبصورت اور بہت عمدہ وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کے ناطے سے تابعی ہے، لیکن محدثین نے اس سے حدیث روایت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور وہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کے کسی قول کو جو ہے وہ قبول کیا جائے. جب محدثین جو ائمہ حدیث ہیں، جب ان کا یہ عمل ہے کہ وہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے، تو آج کے کسی آدمی کو اس کی طرفداری کرتے ہوئے یہاں تک نہیں جانا چاہیے اگر فطرت سلیمہ ہے تو. دوسری بات جو لشکر کی لیکن تعداد، شاید قدرت نے ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو شرار بولہبی جو ہے اس کے نمائندے بھی قیامت تک رہیں گے تو صحیح. یزیدی فکر جو ہے وہ مٹے گی تو نہیں، یزیدی فکر تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں ٹمٹماتی رہے گی. خیر اور شر ہمیشہ موجود رہا ہے نا جی، اور پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. جو یزید کے حق میں کوئی بات کرے گا تو یہ شر کا نمائندہ ہوگا آپ کے. جی بالکل وہ شر کا نمائندہ ہوگا، چونکہ یزید خود شر کا نمائندہ ہے. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے تو اسے نمرود اور فرعون کے برابر کھڑا کیا ہے نا جی. ان سے بھی بڑا ہے جی. نمرود اور فرعون نے اس طرح کی کسی کو شہید نہیں کیا. بے شک. دوسرا جو سوال لشکر کے تعداد کے حوالے سے، تعداد کتنے دن میں پہنچے تھے؟ جی اس کے بارے میں معروف تو یہ ہے کہ وہ 72 ہے. اس پہ اشعار بھی علامہ اقبال علیہ رحمت کا ایک بڑا اہم شعر ہے. دوستانے دشمناں چو ریگ صحرا لا تعد، دوستانے او بیزداں ہم عدد. کہ ان کے دشمنوں کی تعداد تو ریت کے ذروں کی طرح لا تعداد تھی، لیکن دوستوں کی تعداد یزداں کی عدد کے برابر یعنی 72 تھی. اچھا لیکن اس میں جو گنج شہداء ہے کربلا معلیٰ میں، اس میں اسماء گرامی جو شہداء کے لکھے ہوئے ہیں وہ 27 اسماء مبارکہ ایک لائن میں آتے ہیں اور 3 لائنوں میں ہیں، یعنی 81 شہداء گنج شہداء میں ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت جو ارد گرد مزارات ہیں وہ ہیں، حضرت ہور کا روضہ باہر ہے، حضرت اون کا روضہ باہر ہے. یعنی یہ ملا کے تعداد تھوڑی زیادہ بنتی ہے، لیکن معروف 72 ہے. معروف یہی ہے. اب ہم یہ پہنچنے والی جو بات ہے، یہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے روانگی ہے، اور 2 محرم الحرام کو جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں ورود مسعود ہے. اس حوالہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 23-24 دن کا یہ سفر ہے جو مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک ہوا ہے. علامہ صاحب وہ ایک تو پہلے سوال کا جواب دیں. جہانگیر شاہ صاحب کہتے ہیں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو سارا علم تھا. جی اس میں یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اہل کوفہ کا ہے کہ انہوں نے یہ زندگی میں جو روش اختیار کی تھی، اور کوفی لا یوفی کی اصطلاح آج کی نہیں ہے، یہ اس دور کی ہے. ٹھیک. تو اس وقت انہوں نے بلوایا تھا، اور پیچھے ان کے جو چیز کار فرما تھی وہ یہی تھی کہ اگر یہ آگے اقتدار ان کا ہوا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر نہ ہوا تو پھر ان کے ساتھ ہیں. اچھا یہ تو روش ویسے آج بھی ہے اور یہ غلط ہے. حق کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جانا، جو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور پہاڑ کی چوٹی پہ میری امت کا ایک فرد جا کر بیٹھ جائے جو حق پہ کاربند ہو، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک شخص بیٹھا ہے،
میں یہ سمجھوں گا کہ اسے ایک شخص کی صورت میں میری ساری امت ہی اچھا، پہاڑ میں کی نے کئی چوٹی لوگ پہ جمع۔ دیکھے جی پچھلی حکومت میں نا، میں نے دیکھا وہ جو معصوم لوگ شہید ہوئے تھے نا، آج کل لوگ بڑا کسی کی وفات پہ افسوس ہی ہوتا ہے سب کو، لیکن وہ لوگ افسوس کرتے ہیں، تو مجھے خیال آ رہا تھا وہاں بھی تو کچھ مائیں تھیں جن کو شہید کیا گیا تھا، اور بے گناہ اور معصوم کو، تو اس وقت بھی کچھ لوگ بڑی فیور کر رہے تھے، اور پھر جو ہی ذرا تختہ جو تھا تختے میں تبدیل ہوا تو پھر وہی لوگ آ کے گالیاں بھی دینے لگ گئے۔ ہاں جی، یہ ہوتا بس ہے۔ وہ یزیدی فکر ہے، یہ یزیدی فکر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ چلے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف، تو تقریباً یہ 24 منزلیں بنتی تھیں، جن کو آپ نے تقریباً 20 میں تقسیم کیا، اور 2 مقامات پر آپ جو ہے وہ دن اور رات بھی قیام فرمائے۔ میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کا جواب لے لوں، ہمارے کالر جو ہیں وہ انتظار میں ہوں گے۔ سید صاحب ہیں، سید شاہد حسین، بڑا پڑھا لکھے انسان ہیں اور بڑی خوبصورت، اکثر ہمیں کال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یزید پلید کہتے ہیں لوگ اور فاسق و فاجر، اس کا مطلب سمجھا دیں، یزید پلید کا کیا مطلب ہے اور فاسق اور فاجر کا کیا مطلب ہے، اور کیا وہ تھا؟ ہاں، بنیادی طور پر دین اسلام میں 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک بندے کا عقیدہ اور دوسرا اس کا عمل۔ ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ رہا کہ یزید کے اگر یہ واقعہ کربلا کے تناظر میں سارے اعمال دیکھے جائیں تو یہ فسق و فجور کی انتہا تھی، ٹھیک، اور ناپاکی اور پلیدگی کے تمام مظاہر اس نے جمع کر دیے تھے۔ ٹھیک۔ فسق کیا ہوتا ہے اور فجور کیا ہوتا ہے؟ فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے نکل جانا، اچھا، یعنی جو عقیدے کی وجہ سے ایک صالح عمل ہونے کی جگہ ہے اس جگہ سے بندہ کھسک جاتا ہے، ٹھیک، یعنی صالح عمل وہ نہیں رہتا۔ اور فاجر؟ اور فاجر کا معنی بھی ہوتا ہے پھٹ جانا، ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ ایک توازن نہیں رہتا جو عقیدے اور عمل کو ساتھ ملا کر چلائے۔ ٹھیک، تو یہ فسق و فجور کا عام طور پر لفظ تو بولا جاتا ہے ظاہری عمل پر، لیکن میں ایک وضاحت کر دوں کہ فسق و فجور کا لفظ جب یزید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو یزید کے فعل کو ہمارے تمام محدثین اور ائمہ نے اکبر الکبائر میں سے شمار کیا ہے۔ اللہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فسق و فجور کا لفظ ہلکا ہے، تو یہ لفظ عام غلطی پر بھی بولا جاتا ہے اور سب سے بڑی غلطی پر بھی بولا جاتا ہے، یہ ایک وسیع ٹائٹل ہے۔ ٹھیک، تو یہاں فاسق و فاجر کے بجائے سب سے بڑا فاسق و فاجر کا ٹائٹل بنیادی طور پر یزید پر ہے، تو یہ اس کے اعمال کی وجہ سے یزید کو پلید کہتے ہیں۔ پلید کہتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ تحفظ رہا کہ یزید کے باقاعدہ کافر ہونے کے ثبوت ان کے نزدیک اس اتھنٹیسٹی پر نہیں ہیں، اس لیے ائمہ کی اکثر کی رائے تو اسی پر رہی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں باقاعدہ یزید کے کافر ہونے کا نعرہ لگواتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ، وہ کہتے تھے یزید کے اور اس وہ فعل اتنے کی محتاط امام اور تھے، محتاط امام تھے اور محدث مشرب کے تھے، وہ کہتے تھے پھر کہ ان کے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں اور پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو بڑا بات کرتے ہیں، یہی تو سب سے وہ علمی خیانت استغفر اللہ، یا اپنے اسلاف فہمی سے بے خبری نظر آتی ہے۔ ہاں، دوسرا کہ آپ حیران ہوں کمال گے کی بات آپ احناف نے کے بتایا۔ بارے میں تو عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ عدم تکفیر کی طرف نہیں گئے، اگرچہ برا بھلا وہ کہتے رہے، لیکن آپ حیران ہوں گے احناف میں سے بھی کچھ ائمہ نے ان سے اختلاف کیا، جس میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ وہ خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو آپ نے خاموشی رکھی ہوئی ہے یہ خاموشی نہیں رکھنی چاہیے، یزید کے بارے میں جو اس کے کرتوت ہیں یہ واضح دلیل ہے اس کے کفر پر، یہ بندہ باطناً کافر تھا، اس وجہ سے جو اس تعصب کا اور اس درندگی کا اس نے مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ تفسیر مظہری والے یہ لفظ اگر اس نے کہہ دیے کہ آج ہم نے بدر کے قاتلین کا جو تھا بدلہ لے لیا، تو پھر اس کا اسلام کہاں رہ گیا؟ اس کی وہ ثقافت کے اعتبار سے شاید بعض کے ہاں تھوڑا فرق پڑتا ہے، بھئی یہ جملہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس پر فتویٰ دیا جا سکے۔ کربلا معلیٰ 2 محرم امام پاک چلے گئے اور آپ نے ایک خط لکھا جا کے اہل کوفہ کے نام، جس میں اس کا ذکر کیا کہ تم نے فلاں 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 نے مجھے خط لکھے تھے، وہ نام تو مجھے سارے آتے ہیں لیکن باوجود میں نہیں ان کا ذکر اس وقت کر سکتا، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ ان کے جو ہوں گے یزید کے چاہنے والے ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے پہلے بھی پروگراموں سے۔ تو وہ کیش لے کے جا رہا تھا آپ کا خادم، اس کو پکڑ لیا، اس نے وہ خط نہیں دیا ان کو جو ابن زیاد کے لوگ تھے، اور پھر ابن زیاد نے وہ خط اس سے مانگا تو کہتے ہیں انہیں پھاڑ کے پھینک دیا، بعض کہتے ہیں وہ نگل لیا تھا، تو ان کو شہید کر دیا گیا اس بنیاد پہ۔
جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آپ نے کوفہ پہنچنے سے پہلے اس کو روانہ کیا تھا. اچھا. ہاں جی, اور اس کی شہادت کی خبر آپ کو یہاں پہنچنے سے پہلے مل گئی تھی. نہیں, کربلا میں میرا خیال تھا کہ کربلا میں جا کے لکھا ہے. نہیں, پہلے راستے میں راستے میں لکھا. ہاں جی. تو وہاں پر جو اس نے کہا تھا کہ امام پاک کو جو ہے پہلے تو نام بتاؤ کن کے لیے لے کے جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے وفا شعاروں کا نام تمہیں بتاؤں اور تم ان پہ ظلم شروع کرو. اس نے کہا دوسرا یہ ہے کہ تم مسجد میں, اور دوسری روایت میں جو اس کا محل ہے اس کی چھت پہ چڑھ کر تم جو ہے امام پاک کو برا کہو. تو آپ نے اس وقت جو ہے یہ بات قبول کی. انہوں نے کہا کہ ایک تولیہ کے طور پر اور توریہ کے طور پر کہ میں یہ بات کرتا ہوں. وہ انہوں نے جب اس کو پہنچایا چھت پر, تو وہاں پر جا کر آپ نے وہ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا والد اور یزید اس سب کا کردار اتنا کھول کے بیان کر دیا, اور لوگ اتنے ہائپر ہونے لگے کیونکہ کوفہ والوں کی عجیب کیفیت, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ سمندر کی لہروں کی طرح. تو اس کو خطرہ پڑ گیا کہ اب اس کی باتیں اثر کر دیں گی اور یہ سارے میرے اوپر چڑھ جائیں گے. تو فوری طور پر اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو چھت سے گرایا جائے. اس نے دھکا دے دیا, نیچے آ گرے, ہڈیاں ابھی آپ کی کچھ ٹوٹ گئیں اور ابھی آپ جہاں بلب تھے آخری لمحات تھے. تو پھر ایک شخص آگے بڑھا, اس نے شہید کر دیا. تو کسی نے کہا وہ تو اپنی موت آپ مر رہے تھے, تو انہوں نے کیوں قتل کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے اس کو زندگی سے راحت دے دی ہے. تو نعوذ باللہ اس قسم کے طنز بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو خبر جب امام پاک کو پہنچی ہے, تو اب امام پاک کے سامنے تو جس طرح کے دھوکے سے کوفے بلایا گیا تو کوئی چیز آگے چھپی رہی نہیں. لیکن اگر آپ یہ قدم نہیں اٹھاتے, سٹیپ نہیں اٹھاتے, تو قیامت تک ان کا کردار جو ہے وہ چھپا رہتا. اور ابھی پیر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی وہ ایک مصنف صاحب کے حوالے سے, تو میں ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یزید کو تابعین میں شمار کیا جائے. ٹھیک, وہ کہا اس نے کہ وہ تابعی تھا لیکن روایت قبول نہ کی جائے. ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ تابعی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اتباع کرنے والے, والذین اتبعوہم بإحسان. تو اس نے پیروی صحابہ کی کہاں کی ہے؟ تو اس کو یہ تو تابعی تھا نہیں, یہ تو باغی تھا, باغی کہنا چاہیے. جی مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ بڑے اہم واقعات ہیں اور اس سے آج ہماری نوجوان نسل کو واقف ہونا چاہیے کہ امام عالی مقام نے کس عظیم مقصد کی خاطر وہ کربلا پہنچے تھے اور پھر کیا ہوا. ہماری گفتگو جاری رہے گی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن 23 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: عابد مجید بہاولپور، رحمت علی لاہور، شمیم اختر جھنگ، محمد طلحہ فیصل آباد، عمر خطاب پشاور، فرح جاوید کاموں کی، محمد جاوید اشرف قصور، جاوید بلوچ کراچی، محمد حسن بلال سرگودا، محمد عدیل ناروال، سید روشن علی فوٹ آباز، عبداللہ مرزا گجرات. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. پرسکون نیند کا عمل ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 سلام قولا من رب الرحیم 11 بار پڑھ کر سونے سے انسان ہر طرح کے برے خواب سے محفوظ رہتا ہے اور پرسکون نیند سوتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور جو حکمران ہیں ان کو دیانت کے کام کرنے کی اور مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مخلوق کے لیے خیر کے کام کرے گا قرآن حکیم کی آیا مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں استحکام بخشتا ہے، اور جو مخلوق کی خدمت نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے حال کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہر جایا کرتے ہیں. وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ لگائیں تاکہ پھر عبدالشکور شیرازی سے ہم خوبصورت آواز میں اہل بیت اطہار کی منقبت سن سکیں. تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان بھی میرے ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی نعرہ تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبول اسلام کے وقت سب مسلمانوں کے ساتھ مل کے لگایا تھا اور سارا مکہ گونج اٹھا تھا. آج وہی نعرہ ہم انشاءاللہ تعالی لگاتے ہیں، صرف تھوڑا سا فرق ہے، اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. تو تیار ہو جائیے نعرے کے لیے.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی عبدالشکور شیرازی۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے،
حسین ابن علی کی مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔